ٹھہریے, اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو ایسے لٹنے مت دیجیے. کیا آپ وہ بختربند ڈھال نہیں چاہتے جو آپ کے اور شرک کے بیچ دیوار بن جائے؟ آج ہم اس روحانی ڈھال کو جانیں گے جو آپ کے ایمان کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے. یہ داستان ہے چھٹے کلمے کی, یعنی رد کفر کی. The sixth kalma, the shield of iman. دوستو, ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں, چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں رشتہ داروں کو شیئر کریں, کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں. اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. ایک رات میں تم اتنا کما لو گے جتنا یہاں مہینے بھر میں نہیں ملتا. میرا رزق دینے والا تو نہیں, اوپر والا ہے. ارے کیا سوچ رہے ہو بے وقوف, یہ دولت تمہاری زندگی بدل دے گی. پکڑو اسے. اگر میں اسے روز صاف نہ کروں تو جس دن دشمن سامنے ہوگا یہ تلوار میان سے باہر ہی نہیں نکلے گی. انسان سمجھتا ہے کہ اس کا ایمان چٹان جیسا مضبوط ہے, لیکن کبھی کبھی ایک باریک سی دکھاوے کی چاہت اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. میں اب سجدہ اور لمبا کر دوں گا تاکہ یہ سب دیکھیں کہ میں اللہ کا کتنا بڑا ولی ہوں. ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, لیکن مشکل وقت میں ہمارا بھروسہ اس کے بجائے دھاگوں اور پتھروں پر ہوتا ہے. اگر میری یہ انگوٹھی کھو گئی تو میرا کاروبار ڈوب جائے گا. میری تو قسمت ہی اس نگ میں ہے. اور جب حقیقت کھلتی ہے تو انسان پاتا ہے کہ اس کی زندگی بھر کی عبادت ایک پل میں راکھ ہو گئی, کیونکہ جڑ میں ہی دیمک لگی تھی. میری نمازیں, میرے صدقے سب ضائع ہو گئے. یا اللہ, میرا کھاتا صفر کیسے ہو گیا. السلام علیکم دوستوں, آج ہم اس سفر کے آخری اور سب سے مشکل پڑاؤ پر ہیں. آج ہم چھٹے کلمے کے اس ڈھال کو اٹھائیں گے جو انسان کو ذلت کی کھائی سے نکال کر عزت کی چوٹی پر بٹھا دیتی ہے. اس کے پہلے الفاظ ہی انسان کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرکا بکا شیئا وانا عالم بہ. اس کا مطلب ہے, اے اللہ, میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں اور میں اسے جانتا ہوں. یہاں پناہ کیوں مانگی گئی؟ کیونکہ شیطان کبھی کبھی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکایا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی. اسے سمجھنے کے لیے قرآن کا وہ منظر یاد کیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر فرعون کے ہزاروں جادوگر ایک پل میں سجدے میں گر پڑے تھے. انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا. یہ دیکھ کر فرعون کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا. اس نے غرج کر کہا, تم نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے رب کو مان لیا. قسم ہے میں تمہارے ہاتھ اور پیر الٹی دشا سے کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا. موت سامنے تھی. اگر وہ چاہتے تو جان بچانے کے لیے جھوٹ موٹ کا شرک کر سکتے تھے, فرعون کو خدا بول سکتے تھے, لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ آج بھی قرآن میں گونج رہا ہے. اے فرعون, جو کرنا ہے کر لے. تو صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. ہمیں ہمارے رب کے پاس لوٹنا ہے. ہم جان دے سکتے ہیں مگر جان بوجھ کر شرک نہیں کر سکتے. اسے کہتے ہیں وَأَنَا عَالَمُ بِهِ, یعنی میں جانتا ہوں کہ انجام کیا ہوگا, پھر بھی میں تیرے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکوں گا. لیکن ہر بار امتحان تلوار کا نہیں ہوتا. کبھی کبھی امتحان بھوک اور سونے کے سکوں کا ہوتا ہے. سنو, یہ 100 دینار تمہارے ہو سکتے ہیں. بس تمہیں اتنا کرنا ہے کہ اس خراب کھجور کو اچھی کھجور کے نیچے چھپا کر بیچ دو. کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان کہتا ہے لے لے, تیرے بچے بھوکے ہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر منع کیا تو آج بھی خالی ہاتھ گھر جائے گا. ارے کیا سوچ رہے ہو بے وقوف, یہ دولت تمہاری زندگی بدل دے گی. پکڑو اسے. یہ دولت میرے بچوں کی بھوک تو مٹا سکتی ہے مگر ان کی روح کو جلا دے گی. میرا رزق دینے والا تو نہیں, اوپر والا ہے. میں دھوکہ نہیں دے سکتا. جب آپ جانتے ہوئے بھی نقصان کے ڈر سے یا لالچ میں آ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو آپ اصل میں چھٹے کلمے کے پہلے حصے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہی وہ وعدہ ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں, یا اللہ, دنیا کی کوئی دولت مجھے تیرے در سے نہیں ہٹا سکتی. یہ تو وہ شرک تھا جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اور جسے ہم جانتے ہیں, لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو ہم کرتے ہیں اور خبر بھی نہیں ہوتی. وہ ہمارے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. آئیے اگلے حصے میں اس کالی چینٹی کا راز جانتے ہیں.
اس کے اگلے الفاظ دل کو سکون بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا عَالَمُ بِهِ، اس کا ترجمہ ہے اور اے اللہ میں تجھ سے اس گناہ کی بھی معافی مانگتا ہوں جسے میں نہیں جانتا۔ یہی وہ پینچ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا اور ہمیشہ بت پرستی سے دور رہیں، ہم تو پکے مومن ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شرک ایسا بھی ہے جو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیٹی سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ اس انجانے گناہ کی باریکی اور اس نازک معاملے کو سمجھنے کے لیے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیچ ہوئی اس بات چیت کو سنتے ہیں۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی سے فرمایا، اے ابو بکر، شرک چیٹی کی چال سے بھی زیادہ خاموشی سے تم میں داخل ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر شرک اتنا باریک ہے کہ محسوس بھی نہ ہو تو ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ ہماری نیکیاں تو برباد ہو جائیں گی۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ الفاظ نہ سکھا دوں جسے اگر تم کہہ لو تو اللہ تمہارے جانے اور انجانے دونوں قسم کے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اور تب یہ چھٹا کلمہ سکھایا گیا۔ یہ صرف دعا نہیں، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ اب آپ سوچیں گے بھائی جان آج کے دور میں یہ انجانا شرک کیسے ہوتا ہے؟ ملیے زید سے۔ زید نے ابھی ایک بہت بڑا صدقہ دیا ہے۔ ماشاءاللہ، میں نے 10,000 روپے دیے۔ دیکھو وہ سب مجھے کیسے عزت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں واقعی بہت نیک ہوں، اللہ مجھ سے بہت خوش ہوگا۔ رکیے، یہیں وہ کالی چیٹی کاٹ گئی۔ زید نے نیکی تو اللہ کے لیے شروع کی تھی، لیکن بیچ میں لوگوں کی تعریف کی چاہت آ گئی۔ اسے کہتے ہیں ریاکاری، اور حدیث میں اسے شرک اصغر کہا گیا ہے۔ زید کو لگا اس نے نیکی کمائی، لیکن حقیقت میں اس نے انجانے میں اپنے عمل کو جلا دیا۔ اس نے اللہ کے ساتھ لوگوں کی رائے کو شریک کر لیا اور اسے خبر تک نہیں ہوئی۔ بیٹا، جب نیکی کر کے دل میں غرور آ جائے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں تو سمجھ لینا کہ سجدہ تو رب کا ہوا، لیکن دل نفس کا غلام ہو گیا۔ اسی انجانے گناہ کی معافی اس کلمے میں ہے۔ یہی وجہ ہے دوستوں کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں اگر جانے انجانے میں میرے دل میں رتی بھر بھی دکھاوا یا غرور آ گیا ہو تو اسے معاف کر دے، کیونکہ دلوں کے حال صرف تو جانتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان گناہوں کے داغ دھلیں گے کیسے؟ واپسی کا راستہ کیا ہے؟ کلمے کے اگلے حصے میں ہے وہ توبہ کا راز جو ہمیں ان گناہوں کی زنجیروں سے آزاد کرے گا۔ چلتے ہیں تیسرے حصے کی اور۔ تبت عنہ وتبرعت من الکفر وشرکی، اس کا مطلب ہے میں نے اس گناہ سے توبہ کی اور میں اس سے بیزار ہوا، یعنی میں نے اس سے رشتہ توڑ دیا۔ یہاں لفظ تبرع پر غور کیجئے۔ صرف توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا، لیکن تبرع کا مطلب ہے برائی سے ایسی نفرت کرنا کہ اسے دیکھنے کا بھی من نہ کرے، اس سے گھن آئے۔ اسے کہتے ہیں بیزاری۔ اس تبرع بیزاری کو سمجھنے کے لیے آئیے صحیح بخاری کی اس حدیث پر نظر ڈالتے ہیں جو ایمان کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عادتیں ایسی ہیں کہ جس انسان میں وہ پیدا ہو گئیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کفر اور گناہ کی طرف لوٹنے کو اتنا ہی ناپسند کرے جتنا وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہی ہے کلمے کا اصل مقصد۔ صرف زبان سے یہ نہ کہو کہ اللہ معاف کر دے، بلکہ دل میں اس گناہ کے لیے آگ جیسی نفرت پیدا کرو۔ جب تک گناہ میٹھا لگے گا سچی توبہ ممکن نہیں۔ آئیے اسے پرانے دور کے ایک واقعے سے سمجھتے ہیں۔ قاسم نام کا ایک شخص تھا جو پہلے غلط صحبت میں رہتا تھا اور حرام کاروبار کرتا تھا، پھر اللہ نے اسے ہدایت دی اور اس نے توبہ کر لی۔ ارے قاسم، تم یہاں عطر بیچ رہے ہو، ہمارے ساتھ چلو، وہی پرانی محفل ہے، وہی پرانا منافع ہے۔ ایک رات میں تم اتنا کما لو گے جتنا یہاں مہینے بھر میں نہیں ملتا۔ قاسم کے پاس موقع تھا، وہ سوچ سکتا تھا کہ دل میں تو ایمان ہے، بس تھوڑا کما لیتا ہوں، لیکن اس نے تبرعتو پر عمل کیا۔ میرے بھائیوں، میں نے صرف کام نہیں بدلا، میں نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے۔ جس چیز سے میرا رب ناراض ہوتا ہے اب وہ میرے لیے آگ کے انگاروں جیسی ہے۔ تم اپنی دولت لے جاؤ، مجھے میرا صبر اور میری توبہ پیاری ہے۔
इसे कहते हैं वतबर्रअतु, यानी ऐ अल्लाह, मैंने कुफ्र और शिर्क के रास्तों से ऐसी बगावत की है कि अब दुनिया की कोई लालच मुझे वापस नहीं ले जा सकती। याद रखिए, तौबा वो कैंची है जो आपको गुनाह की जंजीरों से काट कर अलग कर देती है। तो दोस्तों, दिल का मामला तो साफ हो गया, लेकिन हमारे जिस्म का एक हिस्सा ऐसा है जो हड्डी के बिना है मगर सबसे गहरी चोट देता है, वो है हमारी जुबान। कलमे के अगले हिस्से में उन 4 खतरनाक गुनाहों का जिक्र है जो नेकियों के पहाड़ को पल भर में राख कर देते हैं। तो चलते हैं अगले हिस्से में। यहाँ हम अल्लाह से एक साथ 4 चीजों से पनाह मांगते हैं, वल क़िज़्बी वल गीबती वल बिदअती वल नमीमती। इसका तर्जुमा है, और मैं पनाह मांगता हूँ झूठ से, और गीबत यानी पीठ पीछे बुराई से, और बिदत यानी दीन में नई बात से, और चुगली इधर की बात उधर करने से। ये चारों गुनाह अलग लग सकते हैं, लेकिन इन सब की जड़ एक ही है, हमारी बेलगाम जुबान। गीबत भाई का मांस खाना है, नमीमत 2 दोस्तों में आग लगाना है, और बिदत दीन के असल रास्ते को टेढ़ा करना है। इनमें सबसे आम बीमारी गीबत है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका नक्शा कुछ यूं खींचा है, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम्हें तो इससे घिन आएगी। जब हम मजे ले लेकर किसी की बुराई करते हैं या 2 लोगों को लड़ाने के लिए चुगली करते हैं, तो रूहानी तौर पर हम अपने ही भाई की लाश को नोच रहे होते हैं। जुबान से निकले लफ्ज कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसे पुराने जमाने की एक हिकायत से समझते हैं। एक शख्स ने पूरे शहर में झूठ और चुगली फैला दी। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो एक बुजुर्ग के पास गया। हजरत, मेरा दिल बहुत भारी है। गुस्से में आकर मैंने अपने भाई के खिलाफ पूरे शहर में बहुत गलत बातें फैला दी, झूठ बोला, चुगली की। अब मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बताइए मैं इसे ठीक कैसे करूं? बेटा, घबराओ नहीं, बस एक छोटा सा काम करो। इस तकिए को लेकर बाजार के बीच चौराहे पर जाओ और इसे फाड़कर इसके सारे पंख हवा में उड़ा दो। उसने सोचा ये तो बहुत आसान है। उसने सारे पंख उड़ा दिए और खुश होकर वापस आया। आपके कहे मुताबिक मैंने सारे पंख हवा में उड़ा दिए, मेरा काम हो गया। अब तो मेरा गुनाह धुल गया ना, अब तो सब ठीक है। नहीं बेटा, अभी तो सिर्फ आधा काम हुआ है। अब जाओ और उन सारे पंखों को वापस जमा करके इस तकिए में भर लाओ। मुझे एक भी पंख कम नहीं चाहिए। वो भागा, लेकिन हवा अपना काम कर चुकी थी। घंटों की मेहनत के बाद वो खाली हाथ रोते हुए वापस आया। हजरत, ये तो नामुमकिन है, मैं उन्हें वापस कैसे लाऊं? कुछ नाली में गिर गए, कुछ को हवा मीलों दूर ले गई, वो अब मेरे बस में नहीं है। तब बुजुर्ग ने उसे वो सबक दिया जो आज हमें समझना है। यही हाल तुम्हारी जुबान का है बेटा। तुमने बात तो आसानी से फैला दी, माफी भी मांग लोगे, लेकिन जो बदनामी और झूठ हवा में घुल गया, उसे तुम चाहकर भी वापस नहीं समेट सकते। इसलिए छठे कलमे में हम गिड़गिड़ा कर कहते हैं वल बिदअती वन नमीमती, यानी ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी गलती से बचाना जिसे मैं चाहकर भी ठीक न कर सकूं। तो दोस्तों, जुबान पर ताला लगाना तो हम सीख गए, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जो इज्जतदार इंसान की जिंदगी पर धब्बा लगा देता है, वो है बुहतान और बेहयाई। कलमे के अगले हिस्से में हम उस गुनाह की बात करेंगे जो ईमान को खतरे में डाल देता है। यहाँ हम अल्लाह के सामने इकरार करते हैं वल फवाहिशी वल बुहतानी वल मासी कुल्लिहा। इसका तर्जुमा है, और मैं पनाह मांगता हूँ बेहयाई से और बुहतान यानी झूठा इल्जाम लगाने से और तमाम गुनाहों से। फवाहिश वो बेहयाई है जो समाज की शर्मो हया को मार देती है, लेकिन बुहतान ये शिर्क के बाद सबसे खतरनाक गुनाहों में से एक है। गीबत तो वो बुराई है जो सच हो, लेकिन बुहतान वो है जो झूठ हो और किसी पाक दामन इंसान पर कीचड़ उछालने के लिए बोला जाए। बुहतान कितना भारी है। हदीस में आता है कि अगर वो लफ्ज जो तुमने किसी की बुराई में बोला उसे समंदर में मिला दिया जाए तो वो पूरे समंदर के पानी को कड़वा कर दे। जब हम मजे मजे में कहते हैं अरे वो तो ऐसा है या उसने जरूर कुछ गलत किया होगा बिना किसी सबूत के, तो हम अपनी पीठ पर एक ऐसा पहाड़ लाद रहे होते हैं जो कयामत के दिन हमारी कमर तोड़ देगा। बुहतान लगाने वाले का असली अंजाम क्या होता है, इसे ताबीन के दौर के एक मशहूर वाक़ये से समझते हैं।
ایک بار حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو خبر ملی کہ فلاں شخص محفل میں بیٹھ کر ان پر جھوٹے الزام یعنی بہتان لگا رہا ہے اور ان کی برائی کر رہا ہے۔ حضرت، وہ شخص آپ کی عزت اچھال رہا ہے، سب کے سامنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت نے کوئی غصہ نہیں کیا، وہ بازار گئے، تازہ کھجوروں اور مٹھائی کا ایک تھال سجایا اور اس شخص کے گھر بھجوا دیا۔ حضرت، میں نے تو آپ کی برائی کی تھی، پھر آپ نے مجھے یہ تحفہ کیوں بھیجا؟ حضرت حسن بصری نے جو جواب دیا وہ آج ہمیں لکھ لینا چاہیے۔ بھائی، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے اپنی ساری نمازیں اور نیکیاں میرے کھاتے میں جمع کروا دی ہیں۔ اب تم نے مجھے اتنا قیمتی تحفہ دیا تو میرا بھی فرض بنتا تھا کہ بدلے میں تمہیں کچھ دنیا کی مٹھائی ہی کھلا دوں۔ اس شخص کو سمجھ آ گیا کہ حضرت حسن بصری نے اسے مٹھائی نہیں بھیجی بلکہ اسے آئینہ دکھایا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی برسوں کی محنت، اپنی نمازیں، اپنے روزے، سب کچھ اپنی زبان کی ایک غلطی سے حضرت کے حوالے کر دیے۔ یا اللہ، میں تو لٹ گیا، میں نے دوسروں کو گرانے کے چکر میں اپنی ہی آخرت کا سودا کر لیا۔ دوستو، ہم اپنی دولت کی تجوری پر تو تالا لگاتے ہیں تاکہ کوئی چور نہ لے جائے، لیکن اپنی نیکیوں کی تجوری کو زبان کے ذریعے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے چھٹے کلمے میں ہم گڑ گڑاتے ہیں وَلَا بُحْتَانِ وَلَا مَعَصِي كُلِّهَا، تاکہ ہم اس دن مفلس ہو کر نہ اٹھیں جس دن نیکیوں کے سوا کوئی کرنسی نہیں چلے گی۔ دوستو، اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں ہم نے جان بوجھ کر کیے گئے شرک سے لے کر زبان اور سماج کے گناہوں تک سب سے خود کو پاک کر لیا۔ اب وقت ہے ایک نئی شروعات کا، ایک ایسا اقرار جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دے اور ہمیں دوبارہ اسلام کے قلعے میں داخل کریں۔ چلتے ہیں اس سیریز کے آخری اور سب سے خوبصورت حصے میں۔ یہاں ہم اپنی وفاداری کا نیا اعلان کرتے ہیں، وَأَسْلَمَتُ وَأَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ ہے اور میں اسلام لایا، یعنی میں نے پھر سے سر جھکایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں وَأَسْلَمْتُ یعنی میں اسلام لایا بہت بھاری لفظ ہے، اس کا مطلب ہے تجدید ایمان، یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرنا۔ ویسے ہی ہمارے ایمان کو روزانہ اس کلمے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان پرانا کیسے ہوتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے سینوں میں ایمان ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے۔ کپڑا جسم کی حفاظت کرتا ہے اور ایمان روح کی۔ یہ چھٹا کلمہ وہی روحانی غسل ہے جو ہمارے دل پر لگی دنیا کی دھول کو دھو کر اسے پھر سے نیا کر دیتا ہے۔ آخری بات ایک کہانی سے سمجھتے ہیں۔ ایک بار ایک نوجوان سپاہی نے ایک بزرگ غازی سے پوچھا، حضرت، جنگ تو ابھی ہفتوں دور ہے، پھر آپ روز اپنی تلوار کو گھنٹوں بیٹھ کر صاف کیوں کرتے ہیں؟ بیٹا، زنگ بتا کر نہیں آتا، یہ ہوا میں موجود نمی سے چپکے سے لگ جاتا ہے۔ اگر میں اسے روز صاف نہ کروں تو جس دن دشمن سامنے ہوگا یہ تلوار میان سے باہر ہی نہیں نکلے گی۔ میں روز اسے اس لیے چمکاتا ہوں تاکہ جب میرا بادشاہ حکم دے تو میری تلوار میں کوئی کمی نہ ہو۔ دوستوں، یہ دنیا ایک جنگ کا میدان ہے اور شیطان ہمارا دشمن۔ یہ چھٹا کلمہ وہی صفائی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو آپ اپنے ایمان کی تلوار سے دنیا کی محبت کا زنگ ہٹا رہے ہوتے ہیں۔ دوستوں، ہم نے شرک اور گناہوں کے اندھیروں کا لمبا سفر طے کر لیا۔ اب وقت ہے اس سب سے بڑی دولت کو سنبھالنے کا جس کا ذکر ہم نے شروعات میں کیا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ایمان کمزور پڑ رہا ہے، اگر وسوسے آپ کو گھیرے رہتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں موت کے وقت ایمان ساتھ چھوڑ نہ دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ سنیے۔ میرے سرکار نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ تو فرمایا، کثرت سے اللہ الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، مایوسی کے اندھیرے کمرے سے باہر نکلو۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسے رہو، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف ہو کر اس کے پاس آؤ۔ دروازہ کھلا ہے،
बस एक कदम बढ़ाओ। आइए आज इस पूरी सीरीज को मुकम्मल करने से पहले अपने रब से अपने ईमान की भीख मांग लेते हैं। अपने दिल पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ आमीन कहिए। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, हम तेरे बहुत कमजोर बंदे हैं। या अल्लाह, जाने अनजाने में अगर हमने कोई शिर्क किया हो तो हमें माफ कर दे। या अल्लाह, हमारी जुबान की गंदगियों, झूठ, गीबत और बहतान को धो दे। हमें रियाकारी के बारीक फितने से महफूज रख। ऐ मेरे मालिक, जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारी मौत आए तो हमारी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। हम तुझसे ईमान वाली जिंदगी और ईमान वाली मौत का सवाल करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस दुआ की कबूलियत के लिए कमेंट में अपने दिल की गहराइयों से आमीन या ला इलाहा इल्लल्लाह जरूर लिखें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें जो दीन से दूर हो चुके हैं। शायद आपका एक शेयर किसी के ईमान को बचा ले और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें। चलिए अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।